صاحب یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ کیا ہے؟ وہ اپیرنٹلی دے آر ویری الاؤ می ٹو سے اپسیٹ کہ جی وہ ان کو بڑی تشویش بھی ہے اور بڑا ہوا. اور پھر وہ جو ایک الزام تھا جو پرویز الہی صاحب نے بھی لگایا کہ جی دیکھیں یہ موقع آئے گا تو پی ایم ایل این ہاتھ کر جائے گی، اور وہ ہاتھ ہو گیا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چودھری شجاعت صاحب ہمارے لیے انتہائی لائق احترام ہیں. میاں نواز شریف صاحب اس کی بے پناہ ان کی عزت کرتے ہیں، اور پچھلے کئی دنوں سے میاں نواز شریف صاحب نے بڑی واضح ہدایت دی. ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب، سردار ریاض صادق صاحب، اور اس میں سعد رفیق صاحب ہیں، اس میں اور دوسرے ساتھی ہیں کہ جو ان معاملات کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں جو انسان کی جو کمٹمنٹ ہے، اگر اس کو کوئی آپ آنر نہیں کرتے تو آپ کی کوئی عزت نہیں، چاہے آپ کہیں کے بادشاہ ہوں یا کچھ ہوں. تو میاں نواز شریف اپنی کمٹمنٹ کے بہت پابند ہیں. اٹس ویری پرٹیننٹ اباؤٹ اٹ. مشکلات ہوتی ہیں، اس کو ہم سالو کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہت حد تک کئی جگہوں پر معاملات ریزالو ہو گئے. مثلا ہماری جو کمٹمنٹ تھیں، جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں، آپ جانتے ہیں جی ان کو ہم نے بڑی مشکلات تھیں ہمارے بعض حلقوں میں، لیکن میاں نواز شریف کی سگیسٹی، ان کی مشاورت سے ہم میجورٹی جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر چکے ہیں. آپ نے سیاسی نقصان بھی اٹھایا، کئی لوگوں کو 2022 کے بائی الیکشن میں ٹکٹس اگر آپ کمٹمنٹ اپنی آنر نہیں کرتے تو کون آپ پہ ٹرسٹ کرے گا؟ تو آئی تھنک دیٹس آف پیراماؤنٹ امپورٹنس. اٹ از ناٹ سم تھنگ ٹو بی ٹاکڈ اباؤٹ، اٹ از پارٹ آف ہیومن کیریکٹر. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں؟ ابھی بھی چل رہی ہیں. آج بھی میری بات ہوئی رانا ثناء اللہ صاحب سے. آج میری بات ہوئی اعظم نذیر تارڑ صاحب سے کہ اس معاملے کو اگر کوئی رہ کے ریزالو کروائیں. انشاءاللہ اس کو ہم کر رہے ہیں. مشکلات ہیں لیکن وی ول ریزالو اٹ. میں سب یہ ڈیز اوے فرام دی الیکشن ڈے، اور ہر کوئی چاہتا ہے سمیت آپ کے اس ملک میں انتخابات ہوں، صاف اور شفاف ہو، سب کچھ ہو. اب 3 قراردادیں سینٹ کے اندر آئیں، کہا گیا جی کہ الیکشنز کو ڈیلے کرایا جائے، خاص طور پر کیونکہ سیکیورٹی ریزنز بھی ہیں، موسم کی شدت بھی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے اتحادی بھی ہیں، سب کچھ ہے، رہے ہیں، سب کچھ ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہو جائے تو کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا. آپ کا کیا موقف ہے کہ 2 صوبوں کے اندر اگر چلے لا اینڈ آرڈر کی گزارش ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ موسم بڑا سرد ہے، اور پہاڑی علاقوں میں تو جہاں پر برف باری ہو رہی ہے وہاں پر ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے. لیکن اب 3 ہفتے رہ گئے ہیں، اور اس وقت الیکشن کو التوا میں ڈالنا پاکستان کو بہت بڑے ایک مشکلات میں ڈالنے کے مترادف ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت الیکشن کو ملتوی کرنا کوئی ایک مناسب بات ہوگی. اس کا بہت نقصان ہوگا. آپ دیکھیں نا، آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے $900 ملین کی آپ کی ٹرانچ ملنے والی ہے. جن ممالک نے آپ کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، انویسٹمنٹس کرنی ہیں، وہ چاہیں گے کہ کوئی اسٹیبلٹی پاکستان میں ہے کہ نہیں، ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہے کہ نہیں، 5 سال کا کسی کے پاس ٹینیور ہے کہ نہیں. تو اگر ایسی اسٹیبلٹی وہ نہیں دیکھیں گے تو کون آئے گا پاکستان میں؟ چاہے وہ ڈی ایف آئیز ہوں، چاہے وہ دوست ممالک ہوں، کوئی نہیں آئے گا. آپ کو اکنامکس یہ جو سیاسی اسٹیبلٹی ہے، سیاسی استحکام، یہ آپ کو لگتا ہے الیکشن کے بعد آ جائے گا؟ بیکاز ایک جماعت تو کہے گی کہ ہمیں بار کر دیا، ہمارا کچھ نہیں، وہی سب کچھ جو پہلے ہوتا رہا. واٹس دی ڈفرنس؟ دیکھیے یہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا جی، یہ ایک منتخب حکومت ہوگی جو عوام نے جن کو ووٹ ڈالنا ہے. یہ کوئی اپنا RTS بند کر کے یا رات کو ڈبے کھول کے اور ان کے پر جعلی مورے لگا کے تو ایک جماعت نے تو کہنا شروع کر دیا نہیں ہمیں تو فارغ کر دیا ہے، ہمیں تو باہر نکال دیا. کاش وہ فارغ نہ ہوتے. ہمیں اپنا یقین کریں کہ وی وڈ ہیو ویلکم کے بلہ ساتھ ہوتا. اب ان کی اپنی کوتاہیاں ہیں، ان کی ناکامیاں ہیں، اپنی کمزوریاں ہمارے کھاتے میں کو ڈال رہے ہیں. ہم نے ان کو کہا تھا کہ جناب اپنے انٹر پارٹی الیکشن نہ کرائیں. میں یہ ساری بات انٹرو میں کر چکا ہوں. لیٹس ناٹ ویسٹ یور ٹائم اینڈ ٹائم آف آور ویورز. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل یہ باتیں اس میں وزن ہے، لیکن اس وقت الیکشن کا التوا بہت نقصان دہ ہوگا پاکستان کے لیے، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، اور انٹرنیشنلی ہمارا امیج جو ہے وہ نیچے جائے گا. اٹ ول بی
it is not advisable at all. اچھا میاں صاحب یہ آپ کی حکومت بن جاتی ہے، لیٹس سے ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ آپ الیکشن جیت جاتے ہیں اور آپ کی حکومت بن جاتی ہے، جیسے بھی بنے، آپ نے وزارت عظمیٰ سنبھالی، مشکل وقت میں سنبھالی، اتحادیوں کے ساتھ سنبھالی. ایک ریالٹی یہ ہے کہ ہائیبرڈ رجیم تھا یا ہائیبرڈ رجیم ہے اور اب یہ شاید کنٹینیو بھی کرے گا، اور آپ شاید پرہیپس اس بات کو ریئلائز بھی کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کے پاس یا سویلین گورنمنٹس کے پاس جو شیئر آف پائے ہے وہ بڑا کم ہوتا ہے. آنے والے وقت کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ایڈجسٹمنٹس ہو سکیں گی؟ میاں صاحب جس طرح کہ وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اسرٹ کرنا بھی جانتے ہیں، سیاسی ڈومین لینا بھی جانتے ہیں، وہ یہ ماڈل سکسیسفل ان کی؟ میں کوشش کروں کہ آپ کے جال میں نہ پھنسوں، اس میں پھنسے بغیر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہائیبرڈ جو ماڈل تھا وہ 2018 کا تھا. ایک آپ کا ماڈل کون تھا؟ ایک شخص جی جب آپ وزیر اعظم تھے وہ کون سا ماڈل تھا؟ کانسٹیٹیوشنل ماڈل. اچھا ٹھیک، ایبسولوٹلی کانسٹیٹیوشنل. ووٹ آف نو کانفیڈنس آئین میں لکھا ہے، یہ کوئی اپنا کوئی انہونی بات نہیں ہے، آئین میں لکھا ہے. یہ ضرور ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ماضی میں ناکام ہوتے رہے لیکن آئین کا حصہ ہے. So how can you deny that right to those who have this power through the Constitution of Pakistan? تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہائیبرڈ ماڈل 2018 میں بنایا گیا، اربوں روپے اس ماڈل کے اوپر خرچے گئے اور وہ اتنی بری طرح ناکام ہوا کہ بنانے والے بھی آج شرمسار ہیں اور پاکستان کی معیشت، پاکستان کی ترقی خوشحالی کا جنازہ نکل چکا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان انتخابات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جو بھی حکومت آئے اس کو عوام کے ووٹوں سے سمپل میجورٹی ملے اور پھر وہ سر نیچا کر کے دن رات وہ محنت کریں اور پوری پارلیمان کو وہ اپنا اس مشاورت کے سرکل میں لے کے آئیں اور مشاورت سے فیصلے ہوں، اس کے اوپر پھر دل جمی کے ساتھ اس کے اوپر عمل ہو اور جو انسٹیٹیوشنل ادارے ہیں ان میں مشاورت کے ساتھ اپنے دائروں میں رہ کر ملک کو آگے لے کے چلیں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، دنیا میں ہر جگہ اس کی کامیابی کے کئی ماڈل آپ کے سامنے ہیں. آپ جاپان کو دیکھ لیں، جرمنی کو دیکھ لیں، ہمارا جو دوست ہمالیہ نما چین ہے اس کو دیکھ لیں، آپ ہمسایہ ممالک کو دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہو گیا پاکستان کے عوام کے ساتھ، اب اس سے زیادہ ظلم زیادتی نہیں. آپ بالکل درست بات فرما رہے ہیں صاحب، یہ بالکل راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے ملک میں راکٹ سائنس بن جاتا ہے اور بڑے بڑے ایکسپیرینسڈ لوگ بھی پھر آ کر ہم اسی جگہ آ کر پھنس جاتے ہیں اور وہی کھینچا تاری سب کچھ شروع ہو جاتی ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جی اب کیا ٹورڈز دا ویری اینڈ پی ایم ایل این سے لوگ صرف یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اب آپ نے پبلک سروس کرنی ہے، اس ملک میں کوئی کھینچا تانی نہیں ہوگی. کین یو گارنٹی دا پیپل آف پاکستان اینڈ یور ووٹر سپورٹر؟ Wherever there's a will, there's a way. یہ میرا ایمان ہے، بالکل راستہ نکل آتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ میں وہ فلیکسیبلٹی ہو، آپ میں عوام کا آپ درد ہو اور آپ کا گول آپ کی آنکھوں کے سامنے بالکل کلیئر ہو کہ اس ملک کے عوام کو اب ہم نے اس مشکلات اور غربت اور ایسی زندگی جو مانگے تانگے کی زندگی اس سے نکالنا ہے. تو یقین کریں کہ ایوری تھنگ از پاسبل. Nothing is impossible. Difficult though, but not impossible. ایک چیز اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ الیکشنز اگر پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے جو آپ فوری طور پہ کریں، جیسے آپ 2013 میں آئے تو آپ کو تھا جی بجلی پیدا کرنی ہے، بجلی ہونی چاہیے، بہت بڑا شارٹ فال تھا. اس وقت کوئی ایک جو چیز ہوتی ہے جو آپ کو ٹریگر کر رہی ہے کہ یہ کرنا ہے، وہ کون سی؟ 3 چیزیں. اوکے. نوجوان نسل کو گیلونائز کرنا ہے، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کر، اس کے لیے جتنا بھی خرچہ، جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، دیٹ از ناٹ ایکسپینڈیچر، دیٹ از انویسٹمنٹ ان آر فیوچر. اور یقین کریں کہ یہ کروڑوں بچے اور بچیاں اگر ان کو صحیح تعلیم ان کو مل گئی، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، مثال کے طور پر اسکول ہے، 8ویں یا 9ویں کلاس میں آپ بچے کو یا بچی کو جج کر لیں گے تھرو دیئر پرفارمنس کہ اس نے لیڈر کے اوپر جانا ہے یا اس طرف آپ نے اس کو ووکیشنل ٹریننگ پہ لے کے جانا ہے. کیوں خرچے آپ ان کو لے کے جائیں ہائر ایجوکیشن جب وہ اس کا یہ مزاج نہیں ہے یا اس میں اتنی محنت کی عادت نہیں، اس کو ادھر لے جائیں، ووکیشنل ٹریننگ دلوائیں، وہیں اسکول میں آپ اس کی ایکسٹینشن کر دیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل، جسٹ مثال دے رہا ہوں. ٹرین کر کے ان کو آپ ورک شاپ میکینک بنا دیں، موٹر میکینک بنا دیں. ایک بات، آئی ٹی is our future. آئی ٹی میں ہم میسیو انویسٹمنٹ کریں اور یہ جو نوجوان نسل ہے
اس کو آئی ٹی کے اندر چائنا ہم ہزاروں بچے بھجوائیں، ٹرکی بھجوائیں، وہاں پر ان کی ٹریننگ دلوائیں. میں رپیٹ نہیں کروں گا، پورے ملک میں عرفہ ٹاور جس طرح لاہور میں نے بنایا پورے ملک میں بنائیں. 2 3 زراعت کو ہم، یہ ہمارا بیک بون ہے اکانومی. اس کو اگر ہم ماڈرن لائنز میں، اب کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ کاٹن میں ہم ایکسل کرتے تھے. ہم نواز شریف کے زمانے میں ایک دفعہ 14 ملین گاٹ پہ بھی پہنچ گئے، اور آج مشکل سے 6-7 ملین گاٹ پہ ہیں. ہندوستان آگے نکل گیا، چین آگے نکل گیا. کیوں؟ انہوں نے ماڈرن ٹیکنالوجی، ماڈرن ٹیکنیکس لے کے آئے، اور انہوں نے اپنی پر ایکڑ ییلڈ کو دگنا تگنا کر دیا. 4 فصلیں سال میں لیتے ہیں. آپ کے بہت اعلیٰ ادارے، ایوب ریسرچ سینٹر اور اس طرح کے دوسرے ادارے آج دم توڑ چکے ہیں. الو بولتے ہیں وہاں پر. یو ہیو ٹو ریوائیو دیم. اور وہاں پر آپ بہترین میرٹ پر لے کے آئیں، اپنا ایکسپرٹس لے کے آئیں، آپ پروفیسر لے کے آئیں، وہاں پر ریسرچ کروائیں. اس طرح زندگی بنتی ہے. نہ یہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ یہ نوری ہے، عمل سے بنتی ہے زندگی، نہ نوری ہے نہ ناری. آپ کو عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہم سب اس دعا کے ساتھ کہ اس ملک میں کوئی نئے تجربے نہ ہوں، یہ بھی ایک دعا ہے جو آپ کو بھی مانگنی چاہیے. میں تو بحیثیت کام پاکستانی مانگتا ہوں، آپ کو بھی مانگنی چاہیے یہ دعا. بس دعا کریں کہ اس قوم کی قسمت اللہ تعالیٰ بدل دے، مگر پھونکوں سے نہیں ہوگا، جادو ٹونے سے نہیں ہوگا. مسلسل محنت اور خلوص اور خون پسینہ بہانا ہوگا.